ایک ذہن یہ ہے کہ اعمال کے بنانے پر محنت کی جائے، عمل اچھی ہونے چاہیے اور عقیدہ اور ایمان کی درستگی وہ اتنی ضروری نہیں۔ بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو ایمان مکمل ہو گیا۔ یہ ذہن جو ہے یہ غلط ہے۔ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ایمان اور عقیدے کے درست ہونے پر ہے۔ اگر عقیدہ درست نہیں تو کوئی عمل بھی اللہ کے ہاں درجہ قبولیت نہیں پاتا۔ میں بزرگوں کو کہتے ہیں آپ ادھر آئیں، اس طرف ذرا میرے سامنے سو تو پھر بڑا عجیب یہ لگے، ادھر آتا انہوں نے ویخ کے تسی نہ سہن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد 12 سال مسلسل تھی، وہ ایمان اور عقیدے کے بنانے کے لیے کی تھی۔ آپ یہ جانتے ہیں 12 سال تک کوئی عمل، کوئی رکن مسلمانوں پر فرض نہیں کیا گیا۔ نماز شب معراج میں فرض ہوئی، اور یہ 12 نبوی کا واقعہ ہے۔ 12 سال کے بعد نماز فرض ہوئی۔ روزہ، زکوٰۃ یہ ہجرت کے بعد فرض ہوئے، جب آپ مدینہ منورہ میں تشریف لائے۔ حج آپ کے انتقال سے صرف 2 سال پہلے فرض ہوا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جمعہ مدینہ جاتے ہوئے راستے میں فرض ہوا۔ یہ 12 سال نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جمعہ نہیں ہے، یہ مسلسل جو میرے نبی نے محنت فرمائی، یہ ان کے عقیدے کے درستگی کے لیے فرمائی، یہ شرک سے بچ جائیں، توحید کی ان کو سمجھ آ جائے، یہ اللہ ہی کو معبود اور الہ مان لیں، پھر میں آپ کو دعوت دوں گا۔ ہجرت سے جو پہلے صورتیں اتری ہیں انہیں مکی کہتے ہیں، ہجرت کے جو بعض صورتیں اتری ہیں انہیں مدنی کہتے ہیں۔ چاہے جہاں اتریں، آپ مکی اور مدنی صورتوں دیکھیں، ان کا فرق آپ دیکھیں۔ مکی صورتوں میں آپ کو ایک ہی آواز ملے گی، جگہ جگہ اللہ ذکر کریں گے، عالم الغیب میں ہوں، مالک میں ہوں، مختار میں ہوں، متصرف میں ہوں، خالق میں ہوں، رازق میں ہوں، مالک میں ہوں، محیی میں ہوں، ممیت میں ہوں، علیم بذات الصدور میں ہوں، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم میں ہوں، عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ یہ صفتیں جب میری ہیں تو پھر تسلیم کرو کہ الہ اور معبود بھی میں ہی ہوں۔ یہ مکہ مکرمہ میں مسلسل محنت ہو رہی ہے، مسلسل محنت ہو رہی ہے، عقیدہ بنایا جا رہا ہے، شرک وہ نکالا جا رہا ہے ان کے دلوں سے، کھرچا جا رہا ہے، غیر اللہ کی معبودیت، غیر اللہ کی الوہیت، اسے مختلف طرح سے ان کے دلوں سے کھرچا جا رہا ہے۔ جن کو تم پکار رہے ہو وہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، جنہیں تم پکار رہے ہو لا یملکون مثقال ذرۃ،
جنہیں تم حاجت روا سمجھ کے پکار رہے ہو، ما یملکون من قطمیر، جنہیں تم حاجت روا سمجھ کے پکار رہے ہو، اموات غیر احیاء، جنہیں تم یہ سمجھ کے پکار رہے ہو کہ وہ ہماری پکار سے واقف ہیں، ہماری نظر و نیاز سے واقف ہیں، ما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو اتنا بھی پتہ نہیں کہ وہ خود قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے۔ یہ ذہن بنایا جا رہا ہے لوگوں کا، اللہ کے سوا پکار کے لائق کوئی نہیں، اس لیے کہ مالک کوئی نہیں، متصرف کوئی نہیں، عالم الغیب کوئی نہیں۔ جب یہ محنت ہو گئی، عقیدہ بن گیا، اب نماز فرض ہونے لگی، پھر زکوٰۃ فرض ہونے لگی، پھر روزہ فرض ہونے لگا، پھر حج فرض۔ عقیدہ بنیاد ہے۔ آپ میں سے اگر کوئی آدمی ایک مکان بنانا چاہتا ہے، اس کا نقشہ اس کے ذہن میں ہے، نقشہ 3 منزلیں بناؤں گا، سنگ مرمر لگواؤں گا، ساگوان کی لکڑی کے دروازے لگاؤں گا، دیواروں پہ ٹائلیں لگواؤں گا، چھت منقش کروں گا۔ یہ ذہن ہے اس کا، نقشہ اس کے ذہن میں۔ وہ مستری کو لیتا ہے، مزدور لیتا ہے، اپنے پلاٹ پہ آتا ہے اور مستری کو کہتا ہے زمین کے اوپر سے بنیادیں اٹھا۔ تو کوئی سیانہ بندہ اور سمجھدار بندہ جو وہاں سے گزرے گا، وہ اس سے کہے گا خان صاحب، چودھری صاحب کیا بنانا چاہتے ہیں؟ کہ ایک مکان 3 منزلہ، اسے منقش سنگ مرمر۔ وہ کہے گا خان صاحب یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، پہلے اس کی بنیاد مضبوط کرو، اصل زمین تک جاؤ، اصل زمین تک۔ وہاں پھر اینٹوں کی جو روڑی ہے اسے وہاں اچھی طرح کوٹو، سے اس میں سیمنٹ ڈالو، ریت ڈالو، پھر نیچے جو بنیاد ہے وہ 6-7 فٹ کرو، پھر اسے آہستہ آہستہ کلوز کرتے کرتے اوپر لے آؤ، اس کے اوپر ڈیم پروف ڈالو، اس میں سریا ڈالو، اس کے اوپر لوک لگاؤ، پھر اوپر پلاسٹک بچھاؤ، پھر اوپر دیواریں کھڑی کرو۔ جس طرح تم بنا رہے ہو، یہ ایک زلزلے کا جھٹکا اور آندھی کا ایک تیز جھونکا یہ دیواریں برداشت نہیں کر سکے گی، اور جب بنیاد مضبوط ہو جائے گی تو اس کے اوپر کچی دیواریں کھڑی کر دو، پھر بھی کھڑی رہیں گی۔ بنیاد مضبوط ہونی چاہیے، بنیاد مضبوط ہونی چاہیے۔ اس کے اگر آپ سمجھ گئے ہیں میں بنیاد کس کو کہہ رہا ہوں اور میں دیواریں، دروازے، چھت کس کو کہہ رہا ہوں، اگر یہ بات آپ سمجھ گئے تو پھر اس حدیث کو سمجھیے کہ ایک آدمی قیامت کے دن آئے گا، اس کے اعمال گھٹ جائیں گے، وہ گھبرائے گا، اللہ فرمائیں گے گھبرا نہیں، تیرا ایک عمل میرے پاس محفوظ ہے، وہ ترازو کے اس اعمال والے پلڑے میں رکھ لے کہ کون سا عمل، اللہ فرمائیں گے یہ پہاڑ۔ اب پہاڑ کے مقابلے میں وہ جو دفتر ہیں گناہوں کے، چاہے وہ 99 ہوں، ان کی کیا وقت رہ گئی پہاڑ کے مقابلے میں؟ یہ پوچھے گا اپنے رب سے، مولا یہ پہاڑ جتنی نیکی میں نے تو زندگی میں کوئی نہیں کی، یہ کیا ہے؟ اللہ فرمائیں گے یاد کر، تو نے ایک دن کھجور کا ایک دانہ میرے راستے میں خرچ کیا تھا، ہم نے اس کھجور کے دانے کو بڑھا کے پہاڑ بنا دیا، اس لیے کہ تیرا عقیدہ صحیح تھا۔ عقیدہ صحیح تھا تو پھر ایک دانہ پہاڑ بن گیا۔
اور اگر عقیدہ صحیح نہیں تو پھر 70 حجیں کی ہوں، حاجیوں کو ستو پلاتا ہو، بیت اللہ میں جھاڑو دیتا ہو، بیت اللہ کا متولی ہو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، ان کے اعمال شرک نے برباد کر دیے، ہم قیامت کے دن اس کے لیے ترازو ہی قائم کو نہیں کریں۔ تو یہ پہلا ذہن ہے جو ہمارے معاشرے میں ہے، اعمال درست ہونے چاہیے، بندہ تہجد پڑھے، تلاوت کرے، تسبیح رولے، عقیدے کی درستگی اتنی ضروری نہیں، غیر اللہ دی نیاز ہوئے وہ کھا لائے بندہ خیر ہے، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں، کسی کو پکارنا پڑ جائے تو پکار لے، غیر اللہ کا نعرہ لگانا پڑ جائے تو لگا لے، اتنی کوئی بڑی بات نہیں، یہ ذہن غلط ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک اور ذہن ہے، یہ دوسرا ذہن ہے، یہ ذہن یہ بن گیا کہ عقیدہ درست ہونا چاہیے، اعمال کی اتنی ضرورت نہیں، یہ ذہن بھئی ہمارا عقیدہ درست ہے، ہم شرک نہیں کرتے، نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، زکوٰۃ دیں یا نہ دیں، روزہ رکھیں یا نہ رکھیں، تلاوت کریں یا نہ کریں، نوافل پڑھیں یا نہ پڑھیں، اس کی اتنی وقت نہیں، عقیدہ بندے کا درست ہونا چاہیے، اس میں شرک نہیں ہونا چاہیے، یہ دوسرا ذہن ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ ذہن بھی صحیح نہیں ہے۔ اگرچہ میں اس سے انکار نہیں کرتا کہ نجات کا دار و مدار عقیدے پر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، میرے پاس اس کے لیے اپنے آقا کا ایک ارشاد موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آ جائے تو پھر کسی اور دلیل کی کوئی ضرورت ہو، یہ مشکات میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، جو حدیث میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ کے انتقال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سے گزرے تو وہاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، حضرت عمر نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب نہیں دیا، تو حضرت عمر کے دل پہ ایک چوٹ لگی کہ نبی پاک کو انتقال فرمائے ابھی کچھ زیادہ دن نہیں ہوئے تو ہمارے درمیان اتنی دوریاں ہو گئیں کہ میں سلام دیتا ہوں اور حضرت عثمان سلام کا جواب نہیں دیتے، تو وہ شکایت لے کے گئے امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسا معاملہ ہو گیا ہے، امیر المومنین نے حضرت عمر کو ساتھ لیا، حضرت عثمان کے پاس پہنچے کہ انہوں نے سلام دیا، آپ نے جواب نہیں دیا، حضرت عثمان نے کہا مجھے اللہ کی قسم ہے، نہ مجھے ان کے سلام دینے کا پتہ ہے نہ یہاں سے گزرنے کا پتہ ہے، مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے بھی اللہ کی قسم ہے کہ میں نے سلام دیا ہے، اور حضرت عثمان بھی قسم اٹھا لیتے ہیں نہ آپ کے سلام دینے کا پتہ ہے اور نہ آپ کے گزرنے کا پتہ ہے، یہ زندوں کی بات ہو رہی ہے، یہاں تو مردوں کو سنانے لگے ہیں کہ ہم سلام دیتے ہیں تو پھر مردے ہمارا سلام سنتے ہیں، یہاں زندہ ہیں اور درمیان میں پردہ بھی کوئی نہیں۔ یہ جو ہم اشاعت التوحید و سنہ ہے اور جس جماعت کے ساتھ ہم منسلک ہیں، اللہ نے اس جماعت کے علماء سے قرآن کی بڑی خدمت، یہ خوش قسمت لوگ، یہ شعبان رمضان میں 2 مہینے میں ہمارے مدارس میں چھٹیاں ہو جاتی ہیں، سالانہ چھٹیاں، ان چھٹیوں سے ہم فائدہ حاصل کرتے ہیں،
دورہ تفسیر کی ہم کلاس لگا لیں تو جو خوش قسمت طالب علم ہوتے ہیں جنہیں اپنا مستقبل سنوارنا ہوتا ہے وہی سمجھدار طالب علم ہوتے ہیں نا، جنہیں اپنے مستقبل پہ نظر ہو، وہ رک جاتے ہیں، پڑھتے ہیں 22 رمضان 23 رمضان 20 رمضان 27 رمضان کو فارغ ہو جاتے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ جتنے دینی مدارس میں قرآن کا دورہ تفسیر پڑھایا جاتا ہے 98% مدارس کا تعلق اشاعت التوحید و سنت سے، 98%۔ دوسرے لوگوں نے کیا دورے شروع کیے؟ دورہ صرف و نحو، کسی نے دورہ وراثت، دورہ منطق، اور وہ بھی دورے کیوں شروع کیے؟ بھئی طالب علم قابو ران اشاعت التوحید والوں کے پاس نہ چلے جائیں، قرآن نہ پڑھنے چلے جائیں، اپنا دورہ صرف و نحو شروع کر دو۔ ہم نے کہا رضینا قسمت الجبار فینا، ہم اللہ کی اس تقسیم پر راضی ہیں، 100% راضی ہیں۔ تمہیں اللہ نے منطق پڑھانے پہ لگا دیا ہے، ہمیں اللہ نے قرآن پڑھانے پہ لگا دیا ہے۔ ماشاءاللہ، ہم اللہ کی اس تقسیم پر کیا ہے؟ راضی ہیں۔ انہوں نے، ہم نے، ہماری جماعت اشاعت التوحید و سنت نے شرک کی بنیادوں پر ہاتھ رکھا ہے، لوگوں کو سمجھایا ہے کہ شرک کیا ہے، بچ جاؤ شرک سے، اور اس کی بنیاد پر ہاتھ رکھا ہے ان لوگوں نے۔ غیر اللہ کی نیاز دینے والا، غیر اللہ کو پکارنے والا، اللہ ان سے مدد طلب کرنے والا، اس کا پہلا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ میری بات کو سن رہا ہے، تبھی تو پکار۔ اگر اس کا عقیدہ ہو کہ نہیں سنتا تو پکارے گا؟ کبھی نہیں پکارے گا۔ اس کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بابا جس کی قبر پہ میں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں بابا میری نہیں سنتا، تو اللہ دا نیک آدمی ہے، بزرگیں، فوت ہو گیا، بڑی نیکیاں کیتیاں نے، تو تیری نہیں موڑتا، میری تیرے آگے، تیری رب کے آگے میری بات اللہ تک پہنچا۔ ہم نے کہا کہ بابا تیری بات اللہ تک تب پہنچائے جب تیری سنے۔ ہم نے بنیاد پر ہاتھ رکھا، تیری بات رب تک تب پہنچائے جب تیری سنے۔ قرآن نے ایک سے زائد جگہوں پہ کہا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، میرے پیغمبر آپ بھی مردوں کو سنانا چاہیں تو آپ بھی مردوں کو سنا نہیں سکتے۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکاریں نہیں سنتے۔ یہ قرآن نے وَهُمْ مَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ ان کی پکاروں سے کیا ہیں؟ ان كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ۔ یہ بات اس طرف کیسے چل نکلی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم اٹھاتے ہیں کہ نہ آپ کے گزرنے کا پتہ ہے نہ آپ کے سلام کرنے کا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ یقیناً تم کسی خیال میں محو ہوگے، سوچ میں، کہ تمہیں گزرنے والے کا بھی پتہ نہیں، سلام کی آواز کا بھی پتہ نہیں۔ حضرت عثمان نے کہا بالکل، میں ایک سوچ میں مبتلا تھا کہ کیا، کہ نبی پاک کا انتقال ہو گیا ہے اور میں آپ سے نہیں پوچھ سکا کہ نجات کس نقطے پر ہوگی، یہ مجھے پریشانی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا ہوا جو تم نے نہیں پوچھا؟ میں نے جو پوچھ رکھا ہے، میں نے پوچھ رکھا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہاں ہاں آپ اس لائق تھے، ہر بات آپ نے پوچھی آقا سے۔ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں میں نے اپنے پیارے پیغمبر سے پوچھا یا رسول اللہ
قیامت کے دن نجات کس نقطے پہ ہونی ہے؟ تو آپ نے فرمایا من قابل منی الکلمۃ التی عرضت علی عمی فردها فہی لہ نجات، جس نے اس کلمے کو قبول کر لیا جو میں نے آخری وقت میں اپنے چچا ابو طالب پر پیش کیا تھا، فردها میرے چچا نے اس کو رد کر دیا تھا، فہی لہ نجات اس بندے کو نجات مل گئی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نجات کا دار و مدار ایمان پر ہے، لیکن کیا ہم نہیں چاہتے کہ جنت میں ہمارا مقام، ہمارا مکان، ہمارا بنگلہ خوبصورت ہو، اعلیٰ ہو، اچھا ہو، بہتر ہو، سہولتیں وہاں زیادہ ہوں؟ تو وہ کس سے حاصل ہوگا؟ اعمال دیکھیں، بنیاد مضبوط ہونی چاہیے، اس کے اوپر آپ جتنا خرچہ کرتے چلے جائیں مکان اتنا ہی خوبصورت ہو، جتنا گڑ پاؤ اتنا پانی۔ میں چھوٹا سا تھا تو ہمارے سامنے 18 بلاک میں ہم رہتے تھے، ہمارے سامنے مسجد کے بالکل سامنے ایک لڑائی ہوئی کرایہ دار کی اور مالکوں کی۔ مالک مکان جو تھے اس میں وہ دکان تھی، مالک مکان اور اس دکاندار کی بڑی لڑائی ہوئی۔ ہم نے مسجد کی چھت سے وہ لڑائی دیکھی۔ اس وقت لڑائی ہوتی تھی، یہ پستول وغیرہ یہ بات کی پیداوار ہے سر، کوئی بڑا فن خان ہوتا تھا تو چاقو، ورنہ یہ سوڈے دیا بوتلیں نہیں ہوتی، ان سے لڑتے تھے۔ یہ جب پھینکی جاتی تھی اور جہاں جا کے یہ لگتی تھی، اس میں جو گیس ہوتا تھا وہ جب پھٹتی تو وہ شیشے پھٹتے نا، تو وہ جا کے لگتے تھے بندوں کو۔ پولیس آ گئی، تھوڑی دیر کے بعد پولیس آ گئی۔ ہم بھی بچے تھے، کیا عمر ہوگی، 9-10 سال عمر ہو، تو ہم بھی وہاں کھڑے ہو گئے۔ مجھے اس وقت کوئی پتہ نہیں تھا کہ تھانے دار صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ تو جب انہوں نے کوئی بات کی، دکاندار نے بھائی کچھ خیال کیتا جائے ساڈا بھی، اس آخیا جتنا گڑ پاؤ اتنا پانی میٹھا ہوتا۔ آپ سمجھ گیا وہ کیا کہنا چاہتا تھا؟ جتنا گڑ پاؤ اتنا پانی میٹھا ہوتا ہے۔ تو جتنا آپ گڑ ڈالتے چلے جائیں گے، خرچ کرتے چلے جائیں گے، مکان اتنا ہی خوبصورت ہو۔ اسی طرح بندہ نماز کی پابندی کرے، تلاوت کرے، ذکر کرے، تہجد پڑھے، نوافل پڑھے، خیرات کرے، صدقہ کرے، تسبیحات کرے، اتنا ہی ایمان والا مکان جو ہے وہ خوبصورت ہو۔ چنانچہ قرآن نے ایک سے زائد جگہوں پر، آپ جو نازلہ قرآن پڑھتے ہیں، آپ جگہ جگہ یہ نہیں پڑھتے الا الذین آمنوا، بس آمنوا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ صرف آمنو نہیں، آمنو کے ساتھ دوسری چیز بھی ذکر کی، عامل الصالحات۔ سورت عصر میں اللہ نے نجات کے لیے، خسارے سے بچنے کے لیے 4 چیزوں کو ذکر کیا۔ پہلے زمانے کو گواہ بنایا، والعصر، زمانہ گواہ ہے، ان الانسان لفی، انسان کس میں ہے؟ زمانے سے کیا مراد ہے؟ وہ گزرا ہوا زمانہ۔ گزرے ہوئے زمانے کو دیکھو، قوم نوح کو دیکھو، قوم سمود کو دیکھو، قوم عاد کو دیکھو، قوم لوط کو دیکھو، گواہ اس بات پر کہ انسان کس میں ہے؟ کسی نے عصر سے مراد نماز عصر لی ہے، عصر کا وقت،
یا نماز عصر کہ اس کی اہمیت زیادہ ہے. کسی نے عصر سے مراد میرے آقا کا زمانہ لیا. اللہ نے میرے آقا کے مکان کی بھی قسم اٹھائی, اللہ نے میرے آقا کے زمانے کی بھی قسم اٹھائی. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد, وہ مکان کی قسم اٹھائی. یہاں میرے نبی کے زمانے کی قسم اٹھائی. یہ زمانہ اتنا خوبصورت تھا کہ خیر القرون کرنی, سارے زمانوں میں سے بہترین زمانہ میرا زمانہ. اس کو بطور گواہ پیش کیا, زمانے کو بطور گواہ پیش کیا. کس بات پر؟ ان الانسان لفی, انسان خسارے نقصان میں جا رہا, راس المال کھو رہا ہے. برف بیچنے والا اگر برف کی چمک کو دیکھتا رہے, برف کی ٹھنڈک کو دیکھتا رہے, چمک بڑی ہے, ٹھنڈی بڑی ہے, تو راس المال کیا ہو جائے گا؟ برف پگھل جائے گی. اسی طرح زندگی پگھل رہی ہے. ان الانسان لفی خسر. آگے اللہ نے استثناء کیا, بچیں گے کون؟ الا الذین آمنوا, جو کیا لائے؟ وعاملوا الصالحات, اور انہوں نے عمل کیے اچھے. اعمال صالحہ وہ ہوتے ہیں جو سنت کے مطابق ہوں. بے شک جو اعمال میرے نبی کی سنت کے, وہ ہیں اعمال صالحہ. ایمان اور اعمال صالحہ اچھے عمل ہوں. وتواصوا بالحق, ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنا. وتواصوا بالصبر, اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا. حق کی نصیحت کرنا کیا مطلب؟ ایمان اور اعمال صالح, اس سے تو بندہ خود سنورے گا. اعمال, ایمان قبول کرے گا, پھر اچھے اچھے اعمال کرے گا تو اپنی اصلاح ہو جائے گی, اپنی اصلاح ہو جائے گی. قرآن کا صرف یہ نہیں, اپنی اصلاح کرنے کے بعد دوسروں کی اصلاح بھی کرنی ہے. وتواصوا بالحق, ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنا. علماء نے لکھا الحق القرآن, حق سے مراد قرآن ہے, اور جو کچھ قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے اس پر عمل کرنا ہے, یہ حق ہے. کسی نے کہا حق سے مراد توحید ہے, حق سے مراد دین ہے, تو مطلب یہ ہوا کہ جب اپنی بندے کی اصلاح ہو جائے تو اس کے بعد دوسروں کی اصلاح کی بھی کوشش کرنی چاہیے, اس کے لیے بھی محنت کرنی چاہیے کہ دوسروں کی اصلاح ہو جائے. میں نے کہا نا کہ آپ مجھے زیادہ آپ کو سمجھانے کے لیے محنت نہیں کرنی پڑے گی, کہ آپ سمجھدار لوگ ہیں, علماء کی تقریریں سنتے رہتے ہیں. حضرت لقمان علیہ السلام نے, اگرچہ وہ نبی نہیں ہے, حکیم ہیں, ان کے نام پر قرآن میں ایک سورت بھی موجود ہے, ولی ہیں, بزرگ ہیں. انہوں نے جو اپنے بیٹے کو نصیحت کی اسے پڑھیں آپ, سورت لقمان آپ پڑھیں. سب سے پہلی نصیحت کی عقیدے کے درستگی کی, وہ جو میں کہہ رہا ہوں شروع سے میں بیان کر رہا ہوں. یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم, میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنا. کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم. حضرت لقمان تو حکیم ہے نا, اس معنی میں حکیم نہیں ہے طبیب ڈاکٹر, اس معنی میں حکیم نہیں ہے کہ کوئی حکیم تھے وہ نبض دیکھتے تھے. حکیم سے مراد ہے عقل مند, سمجھدار,
دانا، انہوں نے ان کی نصیحتیں پڑھ کے ان کی دانائی اور حکمت اور خدا دی قسمیں بڑی سمجھا. سب سے پہلے اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی؟ لا تشرک. آپ جتنے لوگ بیٹھے، آپ میں جو بزرگ ہیں، بڑی عمر کے ہیں، صاحب اولاد ہیں، آپ نے یہ توحید والا کیا لفظ بولوں جی، میوہ جراثیم تو نہیں نا ٹھیک، آپ نے یہ توحید والا میوہ جو چکھا، یہ آپ نے اپنی اولاد میں کتنا منتقل کی ہے؟ بولو، کتنا سمجھایا آپ نے اپنے بیٹے کو، بیٹیوں کو؟ کس طرح آپ نے نصیحت کی کہ لا تشرک باللہ، بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ہو مرتے مر جانا ہے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا. یہ میوہ آپ نے اپنی اولاد میں کتنا منتقل کیا؟ آج کی میٹنگ، آج کا اجلاس کارکنوں کا، میں سمجھتا ہوں کہ وقتاً فوقتاً ایسے اجلاس جس میں تربیت ہو، یہ کارکنوں کے ہونے چاہیے. آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں ہونے چاہیے؟ تربیت، اس کا کوئی ایک عنوان ہو، اس عنوان پر گفتگو ہو، تاکہ ان کو ذہن، آج آپ اپنا ذہن یہ تو بنا کے اٹھیں کہ ہم اپنے بیٹوں میں، بھتیجوں میں، بھانجوں میں، جو چھوٹے لوگ ہیں، نئی نسل ہے، نئی نسل، ان میں ہم توحید کا یہ میوہ منتقل کریں گے انشاءاللہ. انہیں ہم یہ بتائیں گے اپنے بیٹے کو کہ شرک نہیں کرنا، اور یہ بھی بتانا ہے کہ شرک ہوتا کیا ہے، سمجھانا ہے انہیں شرک کیا ہے. پھر ان نصیحت کرنی ہے کہ مرتے مر جانا ہے، غیر اللہ سے امیدیں وابستہ نہیں کرنی، مرتے مر جانا ہے، غیر اللہ کے دروازے پہ نہیں جانا. بیٹا مانگنے کے لیے، شفائیں مانگنے کے لیے براہ راست پکارنا ہے کس کو؟ اللہ کو. یہ منتقل کرو اپنی اولاد میں. اس میں بڑی سستی ہو رہی. والد صاحب تو توحید پہ بڑے پابند ہیں، اولاد کو پتہ ہی کوئی، اولاد کو پتہ بھی کوئی نہیں، ان کے علم میں بھی نہیں. تو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جب نصیحتیں کی تو پہلی نصیحت کی عقیدے کے درستگی کی، لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم. اس کے بعد دوسری نصیحت، یا بنی اقیم الصلاۃ. اب کیا ہو گیا؟ عمل آ گیا. عقیدہ پہلے درست کیا، پھر کیا آ گیا؟ اقیم الصلاۃ، نماز قائم رکھ. تیسرے نمبر پہ نصیحت کی، لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور لوگوں کو برائی سے روک. اپنی اصلاح ہو گئی ہے تو اب لوگوں کی کیا کر؟ وتواصوا بالحق، آپس میں ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنا، حق کی تلقین کرنا. وتواصوا بالصبر، اور جب حق کی آپ تلقین کریں گے تو حق پر عمل کریں گے. حق پر عمل کرنا آسان ہے، پھر مصائب آئیں گے، پھر دکھ آئیں گے، پھر تکلیفیں آئیں گی، پھر لوگ بکواس کریں گے، پھر لوگ آپ کے متعلق طرح طرح کی باتیں کریں گے. تو صبر کا معنی ہے استقلال. آپ کے ذہن میں صبر کا کیا معنی ہے؟ کسی کے مرنے پہ صبر کرنا، کسی مصیبت پہ صبر کرنا، بس اتنا معنی ہے آپ کے ذہن میں؟ نہ، صبر کا معنی ہے جم جانا، ڈٹ جانا. والصابرین بالباساء والضراء وحین الباس. والصابرین بالباساء، صبر کرنے والے، باسا
جب ذرا انہیں کوئی بیماری لگ جائے، اس میں کوئی بھوک آ گئی، اس میں وحین الباس، اور لڑائی کے، تو لڑائی کے وقت صبر کا کیا مطلب ہے؟ لڑائی کے وقت صبر کا مطلب ہے ڈٹ جانا، پیٹ نہ دکھانا، بھاگنا نہیں، جرأت سے لڑنا ہے۔ اسی لیے تو وہاں ذکر کہ ہین الباس ہے۔ تو صبر کا ایک معنی ہے حق کے راستے میں جو مصیبتیں آئیں، دکھ آئیں، تکلیفیں آئیں، پھپتیاں لوگ کسیں، گالیاں بکیں، طرح طرح کی باتیں کریں، اس پہ صبر کرنا۔ اور ایک معنی صبر کا یہ ہے کہ حق بات پر ڈٹ جانا۔ کوئی آندھی تمہیں اپنے راستے سے ہلا نہ سکے، کوئی مصیبت تمہیں توحید و سنت کے راستے سے جدا نہ کر سکے۔ جتنے دکھ آئیں، تکلیفیں آئیں، بندہ ڈٹ کے کھڑا۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ ایمان، اعمال صالحہ، حق کی کیا کرنا؟ نصیحت کرنا، تلقین کرنا، اور ایک دوسرے کو صبر کی کیا کرنا؟ تلقین کرنا۔ آپ جتنے ہمارے عزیز دوست بزرگ بیٹھے ہمارے ساتھ، ذہنی ہم آہنگی ہے آپ کی، آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے ہمیشہ حق بات کہی ہے، شرک کے خلاف ہم نے بڑے بھرپور طریقے سے آواز اٹھائی ہے، اور انشاءاللہ جو ہمارے مسلکی مخالف ہیں وہ بھی اس کی گواہی دیں گے، وہ بھی گواہی دیں۔ باندھا ہے ہم نے، بے شک بے شک، ہم نے شرک و بدعات کے آگے باندھا ہے۔ بے شک، مخالفین بھی، مسلکی مخالفین بھی اس بات کی گواہی دیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ میں سے کتنے احباب ہیں جو اپنے عقیدے کی لوگوں کو تلقین کرتے ہیں، قرآن کی کوئی آیت نکال کے اسے دکھاتے ہیں؟ کسی نوجوان سے آپ کی دوستی ہے، وہ غلط مسلک کا ہے، بیچارہ بھولا ہوا ہے، اس کو آپ سمجھاتے ہیں؟ کتنے بندے، کیوں نہیں آپ یہ کام کرتے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر ایک نوجوان ہے، اس کی تعلیم ایف اے ہے، بی اے، ایم اے، پڑھا لکھا ہے، سلجھا ہوا ہے، جب آپ اس کو سورۃ کہف کی آخری آیت یوں نکال کے دکھائیں گے، قل انما انا بشر، اس کا دماغ گھوم جائے گا۔ وہ تو ہر جمعے پہ سنتا ہے نبی بشر نہیں ہوتے، جو نبی پاک کو بشر کہتے ہیں وہ گستاخ ہے، وہ تو ہر جمعے پہ سنتا ہے، لیکن جب وہ اس آیت کو پڑھے گا اس کو کہنا ہے کہ چھوڑ ترجمہ۔ دیوبندی علماء نے ترجمہ کیا کیا ہے، حدیث علماء نے کیا کیا ہے، بریلوی علماء، چھوڑ اسے، گرامر کے حساب سے خود ترجمہ کر، قل انما انا بشر مثلکم۔ مانا کرنے والوں تو ڈنڈی ماری۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی نے ترجمہ کیا ہے، میں بظاہر بشر ہوں۔ یہ بظاہر کس کا معنی ہے؟ قل کا، انما کا، آنا کا، بشر کا، مثلکم کس کا؟ آپ کہیں مت دیکھو کسی کا ترجمہ، گرامر کے حساب سے ترجمہ کرو اس کا۔ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا عالم الغیب، اور میں غیب بھی نہیں جانتا۔ خدا دی قسم، ایک دونی دونی تو دو دونی، نہ یعنی کہ نہ چونکہ چنانچہ اگرچہ کچھ بھی نہیں ہے، میں غیب نہیں جانتا۔ آپ کھول کے دکھائیں اسے، محنت تو کریں آپ۔ کتنے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ منسلک ہیں اور وہ محنت کرتے ہیں، چلو اسے چھوڑیے یار۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو 18 بلاک میں ہونے والے جمعے کے دن کی درس کی اپنے دوستوں کو، برادری کو، رشتہ داروں کو دعوت دیتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ چلو لوگوں کو چھوڑو، آپ خود کتنا آتے ہیں؟
جب آپ نے خود نہیں آنا تو دعوت کیسے دینی ہے آپ نے؟ کیسے دعوت دینی ہے آپ نے جب آپ نے ہی نہیں آنا؟ اس کے لیے تو محنت کرنی پڑے گی، قربانیاں دینی پڑیں گی۔ یہ جو آپ کا ذہن ہے نا، کچھ ساڈے جڑے سننے والے کارکن ہیں نا، وہ ساڈے تو اگے نکل گئے۔ وہ ہمیں کہتے ہیں تو ہم نہیں پتا، سن زیادہ پتا۔ تو کئی ہمارے پرانے ساتھی ہیں جماندرو موبائل، جنہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ جماندرو موبائل۔ جب ہی موبائدہ دیکھا، پیدا ہی موبائدوں کے گھر ہوئے۔ آپ میں سے کئی لوگ ہیں جو 18 بلاک کے ساتھ منسلک رہے۔ یہ ہمارے چودھری ناہید صاحب ہیں، ان کا وہی گھر ہوتا تھا والد صاحب کے پاس، ادھر ہی سنتے رہے انہیں۔ تو ہمارے وہ دوست کہتے ہیں او جی سن پتا انہاں درس کی آکھنا، یہی کہنا نا بھی عالم الغیب اللہ ہے، مختار کل اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، خالق مالک رازق اللہ ہے، اس کی عبادت کرو، پکار کرو۔ کسی نبی کا واقعہ، ولی کا واقعہ، لوط کا، نوح کا واقعہ، ابراہیم، یہی بیان کرنا نے سن پتا۔ یہ ایسا سنے ہوئے نہیں، یہ ہم نے سنے ہوئے ہیں۔ اس پر آپ میں نے میری بات غور سے سننی ہے۔ جو مجھے جمعے پہ سننے والے لوگ ہیں، یہاں مستقل آتے ہیں، وہ تو پہلے بھی سن چکے ہیں، کچھ لوگ آج سنیں گے۔ جب حدود حضرت سلیمان کے پاس آیا نا تو بغیر اجازت چلا گیا تھا نا، تو حضرت سلیمان نے کہا بھائی کہاں گئے تھے؟ اس نے کہا احط تو بما لم تحط بھی، میں وہ خبر لے کے آیا ہوں جس کا آپ کو بھی پتہ ہو۔ علم تو معلم یا تعلم، مفسرین نے میں نے کہا احط تو بما لم تحط بھی، علم تو معلم تعلم، میں نے وہ بات معلوم کی ہے جس کا آپ کو بھی علم۔ میں قوم سبا کے پاس گیا، یمن کے علاقے، تو ان کی سیاسی حالت ذکر کرتا ہے۔ پہلے حدود سیاسی حالت ذکر کرتا ہے۔ میں نے وہاں دیکھا ایک عورت حکمران، ان پر حکومت کر، بڑا خوبصورت تخت ہے اس کا، اور اسے اللہ نے ہر ضروری چیز عطا کر رکھی، اسے مل گئی ہے ہر ضروری چیز، بڑی حکومت ہے اس کی۔ پھر ان کی مذہبی حالت کا ذکر کریں، پہلے سیاسی حالت کرتے پھر مذہبی۔ وہ اللہ کو چھوڑ کے سورج کا سجدہ کرتے ہیں، سورج کے پجاری ہیں وہ، بس جواب ہو گیا۔ اتنی بات حضرت سلیمان نے پوچھی تھی، حدود نے بتا۔ سلیمان کا دربار ہے، معمولی دربار ہو؟ حضرت سلیمان جن تابع، تخت ہوا میں اڑتا ہے، نبی بھی ہے، بادشاہ بھی، پرندوں کی بولیاں سمجھتا ہے، چیونٹی کی زبان رب نے سمجھا دی۔ بڑا روب ہے، ان کا دربار ہے تو ظاہر بات ہے وزیر بھی ہوں گے، مشیر بھی ہوں گے، پارلیمنٹ کے ممبر بھی ہوں گے، صنادید ہوں گے، بڑے بڑے لوگ ہوں گے دربار میں۔ حدود نے ان کی سیاسی اور مذہبی حالت ذکر کر کے توحید کے موضوع پر حدود نے تقریر شروع کر دی۔ سلیمان کا دربار، حدود کہتا ہے اس اللہ کا سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کو چھوڑ کے سورج کا سجدہ کرتے ہیں؟ اس اللہ کا سجدہ کیوں نہیں کرتے جو زمین و آسمان کی چھپی ہوئی چیزیں باہر نکال دیتا ہے؟ یعنی قادر ہے، قادر ہے، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہے، جو کچھ تم چھپاتے ہو اس کو بھی جانتا ہے۔ عالم الغیب بھی ہے، قادر بھی ہے، عالم الغیب بھی ہے، زمین و آسمان کی چھپی ہوئی چیزیں باہر نکال دیتا ہے، اس کا سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کی یہ دو صفتیں ذکر کرنے کے بعد حدود کہتا ہے اگر یہ دو صفتیں اللہ کی ہیں تو لا الہ الا ہو، پھر اس کے سوا الہ۔ یہ حدود تقریر کر رہا ہے، قرآن نے اس کو ذکر کیا۔ تو ہاڈے یار حضرت سلیمان انج نہیں آکھے، من پتا
بے شک تو میں دسن لگا ہوا بھی زمین و آسمان دیا شیاں کون کٹدا؟ تو میرے کو زیادہ جاندا؟ اپنا وجود ویکھ، میں پیغمبر بھی ہوں، مجھ پر وحی اترتی ہے، وڈا آیا مبلغ، مجھے تو بتاتا ہے کہ جو چیز چھپی ہوئی ہے ظاہر ہے، اس کو وہ جانتا ہے، من نہیں پتا وہ جانتا، نہ ضائع کر میرا وقت بڑا قیمتی ہے۔ نہیں کہا۔ سلیمان نے، ہدہد نے جب توحید پر تقریر شروع کی تو حضرت سلیمان بھی سن رہے ہیں، وزیر مشیر پارلیمنٹ کے ممبر بھی سن رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں توحید کا موضوع اتنا خوبصورت مضمون ہے کہ اگر ہدہد پرندہ بھی بیان کرنے لگ جائے تو سلیمان پیغمبر بھی سننے لگ جائے۔ تم یہ کیوں کہتے ہو؟ ایسا سنے ہوئے کیوں کہتے ہیں؟ سن پتا کی آخنا نے، حضرت سلیمان کو پتہ نہیں تھا جو ہدہد کہہ رہا تھا، لیکن حضرت سلیمان نے سنا۔ تو آپ جب خود درس قرآن میں نہیں آئیں گے، ہمارے کئی کارکن کہتے ہیں ساڈے کول کرن دا کام کوئی نہیں، اسی کی کریے؟ اسی تواڈے کول بینر نہیں لواندے، پینا فلیکس نہیں لواندے، اسی تواڈے کول سٹیج نہیں بنواندے۔ ہم تمہیں نہیں کہتے کہ علماء کے پاس آؤ، انہیں سٹیج پہ لے جاؤ، انہیں کھانا کھلاؤ، خدمت، وہ نہیں ہم آپ سے یہ خدمت لینا چاہتے، اس کے لیے اور وسائل موجود ہیں۔ تو اگر آپ محنت کریں، کوشش کریں کہ ہر ہفتے 8 دنوں میں میں نے ایک بندہ درس قرآن کے لیے تیار کرنا ہے۔ ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، نام بھی چلو لے لوں، یہ جو بریلویت ہے یہ کسی مذہب کا نام ہے؟ جہالت دا نام۔ تسی کون ہو؟ کہ اسی یا رسول اللہ لیا چل پتہ کرنا اس کو، تم کون ہو؟ اسا یار کی دینے، اس بیچارے کو پتہ نہیں۔ آباء و اجداد سے ایک بات چلی آ رہی ہے، وہ سن رہا ہے، اسی گھر میں وہ پیدا ہوا ہے۔ جہالت کرنا۔ اگر ہم پیار سے، محبت سے، شفقت سے، خیر خواہی کے جذبے سے اگر ہم اسے سمجھائیں گے، انشاءاللہ اسے توحید کی سمجھ آ جائے گی۔ کوئی ہمیں اللہ نے بتا دیا کہ وہ ختم اللہ علی قلوبہم ہو گئے، ان پر مہریں لگ گئی ہیں، آپ کیوں محنت نہیں کریں؟ یہ جتنی نیکیاں کرتے ہو، جتنے نوافل پڑھتے ہو، جتنی محنت کرتے ہو، جتنے صدقے خیرات دیتے ہو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اگر آپ کی کوشش سے، آپ کی تبلیغ سے ایک بندہ بھی شرک کی دلدل سے نکل آیا، تیری نجات کے لیے کافی ہے۔ ایک بندہ شرک کی دلدل، کوشش یہ ہونی چاہیے کہ یہ شرک کی دلدل سے نکلیں۔ اس کا ایک بڑا ذریعہ ہے ہمارے پاس جمعے کا درس، جس میں ہم بڑی شفقت اور محبت سے گفتگو کرتے ہیں۔ تو آپ خود بھی اس میں آئیے، ذہن بنائیے اپنا، دوسروں کو بھی دعوت دیجیے۔ کیا خیال ہے؟ محنت کیجیے اس کے لیے، 1 گھنٹہ اللہ کے قرآن کے، 1 گھنٹہ اللہ کے قرآن کے لیے وقف کیجیے۔ 8 دنوں کے بعد صرف 1 گھنٹہ اللہ کے قرآن کے لیے آپ وقف کریں۔ مرنے کے بعد اس کا جتنا اجر ہوگا میں بھی دیکھ کے حیران ہو جاؤں گا، آپ بھی دیکھ کے حیران ہو جائیں گے۔ مجھے خدا گواہ ہے، اپنے آقا کے ارشادات پر اتنا یقین ہے، جتنا اس بات کا یقین ہے کہ میں اس وقت مسجد معاویہ میں بیٹھا ہوں، 9:40 ہوں، اس سے بھی کہیں زیادہ مجھے اپنے آقا کے فرامین پر اعتماد۔ یہ زمین اگر اوپر چلی جائے، ہو سکتا ہے چلی جائے، آسمان نیچے آ جائے، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں، سمندر راستہ بدل لیں، چاند اپنی روشنی کھو دے،
سورج اپنا نور ضائع کر دے، ستارے ٹوٹ جائیں، سمندر راستہ بدل لیں، تقدیر بدل جائے، تدبیر ٹل جائے، یہ ہو سکتا ہے میرے آقا کا کوئی فرمان غلط نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ مجھے 101% یقین ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلتا ہے تو نوری فرشتے اس کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ مجھے یقین ہے جو لوگ درس قرآن کے لیے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں وہ خوش قسمت لوگ، فرشتے ان کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ اگلی بات سن سکتے ہو تو سنو، میرے آقا نے فرمایا جتنی دیر وہ اس محفل میں رہتا ہے، اس مجلس میں، تو وہ سن رہا ہے، علم دین بیان ہو رہا ہے، وہ سن رہا ہے۔ یہ طالب علم ہے، دین پڑھ رہے ہیں، تو تمام تر توجہ استاد کی طرف ہے، استاد کیا کہہ رہے ہیں اسے وہ قید کر رہے ہیں۔ یقیناً اس وقت وہ کوئی دعا نہیں مانگ سکتا۔ کیا دعا مانگنی ہے اس نے؟ اس کی توجہ تو بیان کرنے والے مدرس معلم کی طرف، استاد کی طرف۔ نہ وہ اپنی مغفرت کی دعا مانگ سکتا ہے، نہ دنیا کی دعا مانگ سکتا ہے، نہ آخرت کی دعا مانگ سکتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جتنی دیر وہ دین کے پڑھنے پڑھانے میں مصروف رہتا ہے، دنیا کی ہر چیز کے اللہ ذمے لگا دیتی ہیں۔ قیمتیاں اپنی بلوں میں، مچھلیاں سمندر میں، اللہ ان کے ذمے لگاتے ہیں۔ میرا فلاں بندہ دین کے سننے سنانے میں مصروف ہے، وہ اپنے لیے دعا نہیں مانگ سکتا، تم سب اس کے لیے دعا مانگو۔ پرندے دعا مانگتے ہیں، چیونٹیاں۔ مجھے یقین ہے اپنے آقا کے اس فرمان میں صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا اجر ہے اس کا، اتنا ثواب ہے اس کا۔ 1 گھنٹہ ہے اللہ کا قرآن سننا ہے، کچھ چیز وہاں سے حاصل ہونی ہے، تو میں آپ سے کہوں گا حق بات کی ایک دوسرے کو نصیحت کرنا، حق بات کی ایک دوسرے کو تلقین کرنا، یہ بھی نجات کا ایک سبب ہے، اس لیے اس پر بھی آپ کو عمل پیرا ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً 2 مہینے کے بعد اس طرح کا پروگرام ہم رکھیں گے، لیکن آپ اس بات کا یعنی عہد کریں کہ اگر کوئی ایسی مصروفیت نہ ہوئی کہ ہم نہیں آ سکتے، کوئی فوتگی ہو جاتی ہے، کوئی شادی ہوتی ہے، کوئی خوشی، کوئی بیمار پرسی کسی کی، بھئی کوئی اگر عذر نہ ہوا، انشاءاللہ ہم اگلے اجلاس میں اس سے بھی زیادہ تعداد میں شریک ہوں گے انشاءاللہ۔ دوسروں کو بھی ہم لائیں گے، دوسرے کارکنوں کو بھی ہم اس طرف دعوت دیں گے۔ آپ کے لیے تھوڑی سی ضیافت کا ہمارے دوستوں نے، ساتھیوں نے انتظام کی ہے، کوئی صاحب نہیں جائیں گے، اس میں وہ اپنا کچھ کھا پی کے آپ تب جائیں گے۔ الحمدللہ جزاکم اللہ